صحیح بخاری میں ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے، عقبہ بن ابی معیط نے لا کے ایک اوجڑی اونٹ کی، اتنی بھاری اوجڑی نبی علیہ السلام کے مبارک گردن پہ رکھ دی جب سجدے کی حالت میں، آج علیہ السلام سے اٹھنے نہیں ہو رہا، اتنا وزنی۔ عبداللہ بن مسعود کیا صحابی نہیں تھے یار؟ باقی صحابہ حضرت ابو بکر وہاں موجود نہیں تھے؟ کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے کہ جا کے وہ اوجڑی ہٹائے۔ صحابہ نے جا کے حضرت فاطمہ کو کہا کہ یہ اوجڑی ہٹائے، کیونکہ سب کو یہ پتا تھا کہ پھینٹی لگ جائے گی وہاں پہ۔ حضرت رکھی کس نے تھی؟ صحیح بخاری میں آتا ہے یہ۔ آپ نے یہ کلپ سماعت فرمایا، انجینئر مرزا جس طرح کے ہمیشہ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس کے جھوٹ کس بیانی آپ کے سامنے ہم بیان کرتے رہتے ہیں، آج ایک اور اس کا جھوٹ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ کتنا کذاب اور جھوٹا ہے یہ شخص کہ حدیث پاک سے بھی اس کو حیا نہیں آتی، یہ حدیث پر بھی صریح تہمت اور بہتان لگاتا ہے۔ اس سے پہلے یاد فرمائیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو شخص فرمایا جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولے اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ دوستی شخص، جانبی شخص ہمیشہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولتا رہتا ہے، اور اس کے جو چاہنے والے جو اس کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں کہ اول میں درود پڑھتا ہے آخر میں درود پڑھتا ہے، یہ لوگوں کو دکھاتا اور ہے پہنچاتا اور جگہ ہے۔ یہ نعرے لگاتا ہے، آواز لگاتا ہے مدینہ شریف مدینہ شریف، اور سواریوں کو ربوہ جا کر پہنچاتا ہے، قادیان جا کے پہنچاتا ہے، سواریاں مدینے کی اٹھاتا ہے اور اتارتا ربوے قادیان میں ہے۔ یہ شخص، اس کا ہمیشہ آپ جتنا بھی سن لیں، پورا اس کا آپ خلاصہ کبھی نکالیں تو خلاصہ اس کا بنتا ہے کہ ہماری گاڑی کا اگلا بورڈ مدینے کا ہے، لیکن سواریاں جو اترنی ہیں وہ قادیان میں اترنی ہیں۔ تو اس کا مشن یہ ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ کو واضح کرتا ہوں کہ اس نے اس حدیث میں کتنا جھوٹ بولا ہے اس شخص نے، اور کیسے یہاں پر صحابہ کرام کی توہین کیا ہے، صحابہ کی طرف توہین امیز الفاظ اس نے منسوب کیا ہے۔ اس نے ایک حدیث پاک بخاری شریف سے بیان کیا ہے، صحیح بخاری شریف ہے، باب نمبر اس کا جو حدیث پاک ہے 167 باب ہے، اور یہ کتاب الوضو ہے، حدیث نمبر 236 میں بھی یہ روایت موجود ہے، اور بخاری شریف کی حدیث نمبر 493 میں بھی یہی روایت موجود ہے۔ صحیح بخاری کی جو 236 میں ہے یہ وہ روایت بیان کر رہا تھا، اس میں الفاظ بہت زیادہ واضح ہیں بقدر بنسبت حدیث نمبر 493 کے، وہ بھی گرچہ بیانی اس طرح ہیں لیکن یہ الفاظ اس کے جو ہے جو پڑھ رہا تھا یہ بہت زیادہ واضح ہے، حدیث نمبر 236۔ میں آپ کو پوری حدیث پاک سناتا ہوں، پھر اس کا پہلے میں آپ کو کس بیان کرتا ہوں، اس کا جھوٹ کیا ہے، پھر آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ اس نے حدیث بیان کیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم موجود تھے، نبی علیہ السلام کعبہ شریف میں نماز پڑھ رہے تھے، اور ایک بدبخت شخص جو ہے اس نے آ کر اوجھڑی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک پر ڈال دی، جس کا نام ہے عقبہ بن ابی معیط۔ عقبہ بن ابی معیط نے گوجڑی سرکار کے گردن پر آ کر جو ہے کندھوں کے درمیان ڈال دی تو سرکار اٹھ نہیں سکتے تھے۔ یہ حدیث پاک اس نے بیان کیا، یہ حدیث پاک ہے بخاری میں۔ اب اس کی کس بیانی سماعت فرمائیے۔ اس جھوٹے اور مکار شخص نے ایک تو یہ کہا، صحابہ کی طرف کتنے غلط الفاظ منسوب کیے، صحابہ کی گستاخی کی ہے، توہین کیا ہے معاذ اللہ، کہ صحابہ دیکھ رہے تھے، کوئی بھی قریب نہ گیا، معاذ اللہ نقل کفر نباشت۔ اس نے یہاں تک صحابہ کی جو ہے توہین کیا ہے، بدتمیزی والے الفاظ صحابہ کی طرف منسوب کیا ہے کہ وہ اس لیے صحابہ، ابو بکر بھی دیکھ رہے تھے، ابو بکر کے لفظ موجود ہیں اس کی ویڈیو میں،
صحابہ دیکھ رہے تھے، قریب نہیں گئے. اور یہ لفظ ویڈیو میں آپ سماعت فرمائیں. ارشاد بھٹی، قبر میں اس انجینئر دلے نے تیرا کام نہیں آنا، قبر میں محمد الرسول اللہ نے کام آنا ہے. وقت ہے آج توبہ کر لے. اور دوسرے جو اس کے چاہنے والے جتنے بھی ہیں، میں ایک ایک کا نام نہیں لیتا، ان سب کو کہتا ہوں کہ آج توبہ کر لو، وقت ہے تمہارے پاس، کل پچھتاؤ گے. اس نے ایک جملہ منسوب کیا صحابہ کرام کی طرف کہ کیا معاذ اللہ صحابہ دیکھ رہے تھے، قریب کیوں نہیں گئے. میں وہ الفاظ زبان پر نہیں لا سکتا، صرف نقل کرنے کے لیے نقل کفر نباشت میں وہ بات نقل کرتا ہوں کہ جو اس نے کی ہے، تاکہ میں تمہیں سبق سمجھا سکوں کہ اس حدیث میں اس نے کیا جو ہے بکواس کی ہے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. جن صحابہ کرام نے بدر و حنین میں، تبوک تک، تمام جنگوں میں اپنی جانیں قربان کی ہیں، سب کچھ اپنا مال قربان کیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ قربان کیا. کہتا ہے کہ معاذ اللہ. میرے ناظرین، پھر آپ کہیں گے کہ مولانا آپ نے بھی وہی الفاظ بول دیے. میری مجبوری ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے صرف کہہ رہا ہوں. جیسا کہ گستاخی کے الفاظ صرف سمجھانے کے لیے نقل کیے جاتے ہیں، یہ گستاخانہ الفاظ صرف سمجھانے کے لیے میں اپنے ناظرین کو بتا رہا ہوں. اس نے کہا معاذ اللہ ڈر کر نہیں گئے صحابہ کے پھینٹی لگے گی، پھینٹی لگے گی، یہ لفظ موجود ہے. ابو بکر بھی تھے. پہلی بات میں آپ نے ناظرین کو دکھانا چاہتا ہوں اور دکھا رہا ہوں کہ دیکھیے حدیث پاک میں ابو بکر کا کہیں لفظ بھی موجود نہیں ہے. جو مرزا کے چاہنے والے ہیں، میں دوسرے لفظوں میں نہیں کہتا، مجھے زیب نہیں دیتا کہ اس کے جو خوش آمدی ہیں یا ویسے ہی اس کا نام لیتے ہیں، میں ان کو بھی کہہ رہا ہوں یہاں اس حدیث پاک میں جو اس نے بیان کیا ہے، بخاری کی حدیث پاک، ابو بکر کا لفظ دکھا لے، ایک نام اس میں کہ ابو بکر اس حدیث میں موجود تھا، 10,000 روپیہ انعام لے جائیں. ابو بکر کا لفظ اس حدیث میں دکھا لو، 10,000 روپیہ لے جاؤ. یہ انجینئر کہہ رہا تھا ابو بکر بھی موجود تھے، اور پھر کہتا ہے صحابہ بھی موجود تھے. صحابہ کا لفظ یہاں پر دکھا، تمہیں انعام دوں گا 10,000 روپیہ انعام. صحابہ کا لفظ دکھا. کتنا صریح جھوٹ بولا ایک صحابی پر کہ ابو بکر بھی موجود تھے، یہ ایک جھوٹ ہے. صحابہ موجود تھے، صحابہ، صحابی نہیں، صحابہ جمع کا لفظ ہے، یہ دوسرا جھوٹ اس نے بولا. اور تیسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی طرف کتنی توہین امیز کلمے کہے کہ پھینٹی لگ جائے گی، اس ڈر سے نہیں گئے. اگر صحابہ اس ڈر سے نہ گئے ہوتے تو صحابہ جہاد میں نہ جاتے، بدر میں نہ جاتے، حنین میں نہ جاتے. اتنی جنگوں میں صحابہ نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، تو صحابہ پھر ڈرپوک ہوتے تو دین تمہارے تک نہ پہنچا ہوتا. معاذ اللہ اس نے صحابہ کرام کو ڈرپوک پیش کرنے کی، ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. کیا یہ الفاظ موجود نہیں ہیں؟ آپ کانوں سے بہرے ہیں. جو انجینئر کے چاہنے والے، سننے والے ہیں، میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ کیا آپ کانوں سے بہرے ہیں؟ سن نہیں رہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ صحابہ اس لیے نہیں گئے کہ پھینٹی لگ جائے گی. کیا یہ بخاری کی حدیث میں یہ لفظ موجود ہے؟ اگر بخاری کی حدیث میں یہ لفظ دکھا دے، کوئی مرزا کا چیلا، کوئی چمچا، کوئی دکھا دے کہ صحابہ اس لیے نہیں گئے کہ پھینٹی لگ جائے گی، اگر یہ لفظ دکھا دے تو میں 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا. بخاری میں یہ لفظ دکھا دے کہ اس لیے صحابہ نہیں گئے کہ پھینٹی لگ جائے گی، 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا. تو پھر یہ جھوٹ نہیں ہے؟ صحابہ کی طرح بدتمیزانہ الفاظ نہیں ہے؟ یہ تمہیں کیا دین سکھائے گا؟ یہ تو تمہارا دین کی جڑیں تم سے کاٹ رہا ہے. کبھی کہتا ہے نماز نہ پڑھو، نمازیں کبھی کہتا ہے 3 ہیں، کبھی کہتا ہے 2 ہیں، کبھی 3 ہیں، کبھی 5 نہیں ہیں، کبھی کہتا ہے اتنی رکھتے نہیں ہیں، تھوڑی کرو رکھتی، کبھی کہتا ہے اذان نہ پڑھو. تو کیا یہ تمہیں دین دے رہا ہے کہ تم سے دین لے رہا ہے؟ جو تمہیں کہتا ہے اذان نہ دو، وہ تمہیں دین دے رہا ہے کہ تم سے دین لے رہا ہے؟ جو تمہیں کہتا ہے کہ نماز کی سنتے نہ پڑھو، پوری نماز نہ پڑھو، تو وہ تمہیں دین دے رہا ہے کہ تم سے دین لے رہا ہے؟ تمہیں ابھی تک اس کی چالیں، اس کا مکر سمجھ نہیں آتا؟ جو صحابہ کرام پر بار بار بکواسات کرتا ہے تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ انبیاء پر بکواسیں کرتا ہے تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ تم بہرے ہو گئے ہو.
افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے؟ لہذا پہلا اس نے جھوٹ بولا صحابہ کی طرف منسوب کر کے کہ ابو بکر بھی موجود تھے، یہ جھوٹ ہے۔ میں نے علل اعلان ویڈیو کیمرہ میں کہا کہ اس حدیث بخاری کے اندر ابو بکر کا نام دکھا دے، کوئی اس کا چاہنے والا جو بخاری کی یہ حدیث اس نے بیان کی ہے، 10,000 روپیہ انعام، صحابہ کا نام دکھا دے تو اس پر میں نے کہا صحابہ موجود تھے، 1,00,000 روپیہ انعام دوں گا، صحابہ، صحابی نہیں۔ تو تیسرا اس میں جو جھوٹ صحابہ کی طرف اتنا بڑی بدتمیزانہ گستاخانہ الفاظ کہے، میں نے اس کا بھی 1,00,000 روپیہ انعام رکھا کہ آپ کو دوں گا۔ وہ کون سا ہے کہ اس نے کہا صحابہ، اس لیے نہیں کہا کہ پھینٹی لگ جائے گی، بخاری میں یہ لفظ دکھاؤ، اگر نہیں تو صحابہ کی طرف یہ گستاخی والے جملے اس نے منسوب کیا، تو صحابہ کی گستاخی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے، سوچ سمجھ نہیں رکھتے۔ ابھی کہتے ہو کہ وہ تو مبلغ داعی ہے، دین کا داعی ہے، دین کا مبلغ ہے، مبلغ ایسے ہوتے ہیں، بدتمیز ہوتے ہیں مبلغ۔ اس لیے میں آپ کو بخاری کی حدیث سناتا ہوں، اس میں دیکھیں کہاں صحابہ کا لفظ موجود ہے، کہاں ابو بکر کا لفظ کہیں موجود ہے۔ حدیث پاک ہے، یہ سنیے، ان عبداللہ ابن مسعود حدثہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان یصلی عند البیت وابو جہل واصحاب له جلوس۔ اصحاب یہاں ابو جہل کے اصحاب ہے، شاید کوئی غلطی سے محمد کے اصحاب نہ سمجھ لے۔ واصحاب له جلوس اذ قال بعضهم لبعض، بالکل واضح ترجمہ میں، ہر بخاری کے ترجمہ میں موجود ہے کہ ابو جہل اور ابو جہل کے جو اصحاب دوست تھے وہ بیٹھے تھے۔ اذ قال بعضهم لبعض، آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے۔ میں پورا ترجمہ یاد کر دیتا ہوں، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانا یصلی، آپ نماز پڑھ رہے تھے عند البیت، خانہ کعبہ کے، خانہ کعبہ میں، بیت سین میں۔ وہ ابو جہل، اور ابو جہل و اصحاب له جلوس، ابو جہل اور اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس قال بعضهم لبعض، بعض نے بعض کو کہا، آپس کے اندر ایک دوسرے کو کہنے لگے، ایکم یجیو بصلا جزور بنی فلان، کہ تم میں سے کون جائے گا فلاں کے ذبح خانے میں اور جا کر فیاضہ علی ظہر محمد، وہاں سے مطلب یہ ہے کہ جزور کہتے ہیں اونٹنی یا اونٹ کے اوجڑی کو، وہ جا کر لے کر آئے اور آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علی ظہر محمد، محمد کی پیٹھ پر رکھ دے، اذا سجدہ، جس وقت وہ سجدے میں جائے۔ تو آگے بخاری کے الفاظ سنیں، فَأَنْبَعَثَ أَشْقَى الْقَوْمِ، تو اٹھا قوم کا، ایک قوم میں سے بدبخت شخص اٹھا، فَجَاءَ بِهِ فَنَظَرَ، اور آیا، اس نے دیکھا، اوجری لے کر آیا، حتی اذا سجد النبی، جہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے سجدہ فرمایا، وضعه علی ظہرہ، اس نے آ کر نبی علیہ السلام کی پیٹھ مبارک پر اوجڑی رکھ دی۔ کہاں پر؟ بینا کاتفیہ، حضور کے دونوں کندھوں کے مابین، وضع علی ظہرہ، تو وہ بھی پیٹھ میں ہے، بینا کاتفیہ، حضور کے دونوں کاندھوں کے درمیان رکھ دی۔ آگے یہ بڑا دلچسپ جملہ ہے، سنیے۔ صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، وَأَنَا أَنظُرُ، وَأَنَا أَنظُرُ، واحد متکلم کا، آنا ضمیر واحد متکلم، انظر واحد متکلم۔ صحابی فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا، عبداللہ بن مسعود، اگر یہاں صحابہ ہوتے حدیث میں تو صحابہ کا ذکر ہوتا کہ صحابہ بھی موجود تھے، تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کوئی بھی اور نہیں تھا، اکیلا تنہا میں تھا۔ وَأَنَا بتاتا ہے، انظرو، میں اکیلا دیکھ رہا تھا، انظرو واحد متکلم ہے، اس لیے میں اس کا معنی کر رہا ہوں اکیلا، واحد متکلم اکیلے کے لیے آتا ہے۔ لا اغنی شیئا، آگے بھی متکلم ہے، واحد متکلم، جمع متکلم نہیں، کہ میں دیکھ رہا تھا، میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا معاملہ دیکھ رہا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال دیکھ کر کہ اس نے آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے کاندھوں کے مابین اوجڑی رکھ دی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بیچارگی میں دیکھ رہا تھا، اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے۔ اور آگے سے آبی کہتے ہیں،
لی منعتن بھی پڑھ سکتے ہیں, منعتن بھی پڑھ سکتے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں کاش میرا کوئی ساتھی ہوتا, کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی, طاقت ہوتی. صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں, قالا, تو صحابی کہتے ہیں میرے پاس طاقت ہوتی, میرے پاس قوت ہوتی, تو وہ چونکہ زیادہ تھے, ہو سکتا ہے چھڑانے گئے ہوں, وہ آگے نہ آنے دیتے ہوں, اکیلے تھے. تو دیکھیے اس حدیث میں کہاں ہے کہ ابو بکر موجود تھے, کہاں اس حدیث میں ہے کہ صحابہ موجود تھے؟ نہیں تھے بالکل, نہ صحابہ تھے نہ ابو بکر تھے, اکیلے تنے تنہا حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے. اور فرماتے ہیں فجعلوا يضحكون ويجعل بعضهم على بعض, تو وہ ہنس رہے تھے اور بعض پر گر رہے تھے, ایک دوسرے کی طرف بڑی مذاق اٹھا رہے تھے اور اڑا رہے تھے. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساجد لا يرفع راسه, حضور سجدے میں اپنا سر مبارک نہیں اٹھا سکتے تھے. حتی جاءته, اس حدیث پاک کے یہ الفاظ ہیں. اور اگلی حدیث پاک جو میں نے آپ کو حوالہ دیا اس میں ہے کہ ایک بتانے والے نے جا کر بتایا حضرت فاطمہ الزہرا کو سلام اللہ علیہ. اور اس حدیث میں ہے کہ حتی جاءت فاطمہ, فاطمہ خود آئیں دیکھ کر. اس میں ہے کہ کسی نے جا کے بتایا. اب یہ جھوٹا مکار دجال یہ شخص کہہ رہا ہے کہ صحابہ نے جا کر کہا, عبداللہ ابن مسعود نے جا کر کہا حضرت فاطمہ کو. اس کو شرم نہیں ہے اس صحابہ پر جھوٹ بولتے, حدیث پر جھوٹ بولتے؟ کس حدیث میں آئے کہ صحابہ نے جا کر حضرت فاطمہ کو کہا؟ بخاری کی اس حدیث میں تو نہیں ہے جو آپ کہہ رہے تھے, اس حدیث میں تو نہیں ہے کہ عبداللہ ابن مسعود نے جا کر کہا. اس حدیث, یہ حدیث تو کہتی ہے حتی جاءت فاطمہ, حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ خود آئیں. اور اس حدیث میں ہے کہ منطلق ان کے الفاظ ہے کہ ایک جو ہے چلنے والا گیا, جانے والا گیا, اس میں بھی کسی کی صراحت نہیں ہے. تو یہ کیسا جھوٹا اور مکار شخص ہے. فَتَرَحْتُهُ عَنْ ظَهْرِهِ, حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا نے آپ کی پیٹھ سے اس کو اٹھایا, اوجڑی کو. فَرَفَعَ رَأْسَهُ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا. ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ دعا کی, اے اللہ قریش کو سنبھال لے, اے اللہ قریش کو سنبھال لے. فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ اِذْ دَعَا عَلَيْهِمْ قَالَ وَكَانُوا يَرَوْنَ ان دعوت فی ذالک البلد مستجابۃ. ثم سما اللهم علیک بابی جہل وعلیک بعتبۃ بن ابی ربیعہ وشیبۃ بن ربیعہ والولید بن عتبہ وامیہ بن خلف وعقبۃ بن ابی معیط وعد السابع فلم نحفظه فوالذی نفسی بیدہ لقد رأیت الذی عد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرعا فی القلیب قلیب بدر. میرے ناظرین, میں حدیث کی کتاب آگے سامنے رکھ کر آپ کو اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر سمجھ کر پوری حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے. ایمان سے بتلائیں, اس حدیث میں کہیں آپ نے جملہ عربی میں ابو بکر کا سنا؟ کیا ابو بکر کا نام آیا ہو یا صحابہ کا نام آیا ہو؟ کسی میں اس حدیث میں نہیں ہے, اگلی حدیث میں بھی نہیں ہے. لہذا میں نے ثابت کیا یہ شخص جہنمی ہے. اس شخص نے حدیث پر ہمیشہ جھوٹ بولے اور ہمیشہ بخاری و مسلم کا نام لے کر یہ جھوٹ بولتا ہے. میں آپ کو آخر میں ایک لطیف بات سنا دیتا ہوں. ایسے لوگ بدبخت بخاری مسلم کا نام تو لیتے ہیں, ان کو عقل نہیں ہوتی بخاری مسلم کی حدیث سمجھنے کی. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف ترجمے سے پڑھنے سے ہم مفتی اور قاضی بن جاتے ہیں. اگر ترجمہ پڑھنے سے آدمی بخاری و مسلم سمجھ سکتا ہے, قرآن سمجھ سکتا ہے, تو پھر مرزا کے چیلوں سے میرا یہ بھی سوال ہے. اس حدیث میں الفاظ ہے, لفظ ہے کہ عتبہ بن ابی معیط گیا, عقبہ بن ابی معیط, عقبہ عین قاف, عقبہ بن ابی معیط گیا, وہ اوجڑی لے کر آیا, اس نے سرکار کے کندھوں پر رکھ دی. تو میرا آپ سے یہ بھی سوال ہے حدیث پاک کے روح سے کہ عقبہ بن جو ہے ابی معیط تنہا گیا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَأَنْبَعَثَ أَشْقَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِهِ, قوم میں سب سے بدبخت شخص کھڑا ہوا اور وہ گیا. تو کیا ایک شخص اونٹ کی اوجڑی کو اٹھا سکتا ہے؟ میرا یہ سوال بھی ہے, اس کا بھی جواب دینا. کیا مرزا جہنمی بلکہ مرزا جہنمی کا کوئی چیلا ہے جو تنہا اونٹ کی اوجڑی کو اٹھا کر لائے؟ تو اس میں تو عقبہ بن ابی معیط تنہا گئے اور لا کر لائے. تو اس کا بھی مجھے جواب دینا ہے. جو کہتے ہیں حدیث ہم بغیر جو ہے کسی استاد کے سمجھ لیتے ہیں.